ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی، اور آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور موضوع ہے کاروبار میں شرکت، یعنی پارٹنرشپ جس کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی، اور یقیناً اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح کاروبار کر رہی ہے۔ شرعی طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ کیا ہے، اس طرف انشاءاللہ عز و جل نشاندہی کی جائے گی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں عرض کروں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ افراد، عموماً دو یا دو سے زائد افراد مل کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو شرعی طریقہ اس کا کیا ہے، وہ کس طرح یہ کاروبار کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل شریعت اسلامیہ نے ہمیں جہاں پر دین اسلام میں جو عبادات ہیں ان کے کرنے کا طریقہ ہمارے سامنے بیان کیا، اس طریقہ کار کے مطابق ہم عبادتیں کرتے ہیں۔ جی، ہماری جو معاشیات ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی اچھا سیٹ اپ ہمیں عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سیٹ اپ کے اندر ایک سیٹ اپ یہ بھی ہے پارٹنرشپ، ٹھیک، کاروبار آپس میں دو افراد یا دو سے زیادہ افراد مل کر آپس میں کاروبار کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دو لوگ کام کرنے والے ہیں، اب وہ کام اپنا کر بھی رہے ہیں، صحیح، مگر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں فلاں شخص کے ساتھ مل کر کاروبار کروں گا، ہم دونوں اگر کاروبار کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک، تو ایسی صورت میں ہمیں کاروبار میں نفع جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یا بعض اوقات پارٹنرشپ کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جس کو مداربت بھی کہا جاتا ہے، کہ صحیح، ایک شخص کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اب اس کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا، صحیح، اور دوسرے شخص کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس کو کاروبار کا تجربہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب جب دوسرا شخص مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ بھی سونا ہو جاتی ہے، جو ایک محاورہ مشہور ہے کہ صحیح، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، جی، یعنی جی، جو بھی کام وہ کرے گا اس کو اس سے فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے، احادیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک، حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، جب میں چھوٹا بچہ تھا جی، تو میری والدہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی، صحیح، عرض کی حضور اس کو بیعت کر لیجئے۔ ٹھیک، آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیعت کیا، ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے دادا کے ساتھ مارکیٹ میں جاتا تو چونکہ ان کے لیے یعنی عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دعا کی تھی، اب جب یہ مارکیٹ میں کاروبار کرنے کے لیے جاتے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، یہ فرماتے کہ آپ ایسا کرو، ہمارے ساتھ آپ شرکت کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور وجہ کیا بیان کرتے؟ وجہ یہ بیان کرتے جو کہ آپ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا، برکت کی دعا کی ہے، لہٰذا ہمیں کاروبار میں اپنا پارٹنر بنا لو، اپنا شریک بنا لو تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ صحیح، اور آپ کے پوتے فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مارکیٹ میں جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، اور ایک سالم اونٹ یعنی مکمل اونٹ نفع کے طور پر لے کے گھر پہ آتے۔ اللہ اللہ۔ بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال ہی نہیں ہوتا، صحیح، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، اب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک چیز خریدی بیچ دی،
اس سے کچھ نفع حاصل کیا، پھر خریدا، پھر بیچ دیا، اب وہ بغیر پیسے کے ہی نفع حاصل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، صحیح، کوئی ہنر ان کے پاس موجود ہوتا ہے، پیسہ ان کے پاس بھی موجود نہیں ہوتا، اب یہ اپنے ہنر کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد جو ہے وہ نفع حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، اب اس میں بھی بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ ایک کام کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر کپڑے کا کام ہے، صحیح، اب کپڑے کے کام میں 4 کام کرنے والے ہیں، اس کو ایک ہی کام آتا ہے، صحیح، اب یہ 3 دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتا ہے جن کو 3 دوسرے کام آتے ہیں، صحیح، اب یہ سب مل کے کام کرتے ہیں، ایسی بھی شرکت ہوتی ہے۔ صحیح، تو یہ شرکت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب مسلمان مل کر آپس میں کاروبار کریں، آپس میں شراکت کریں، تو ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 شریکوں کا میں ثالث رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، 2 لوگ آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں، فرمایا ان کا میں ثالث رہتا ہوں جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ ٹھیک، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو میں ان سے جدا ہو جاتا ہوں۔ تو یوں برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا جو تجربہ ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، صحیح، اور یوں کاروبار میں جو ہے وہ نفع حاصل ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک، اب جتنی بھی شرکت کی صورتیں ہیں علماء نے کتابوں میں بیان فرمائی ہیں، صحیح، اور ہمارے ہاں وہ رائج بھی ہیں۔ صحیح، اب لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، مگر شرعی اصول و ضوابط اس شرکت کے کیا ہیں یہ لوگوں کو قطعاً معلوم نہیں ہوتا۔ صحیح، بعض تو ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، بعض ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہوتے۔ علماء نے شرکت کی 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کو کہا جاتا ہے شرکت ملک۔ صحیح، اب شرکت ملک کیا ہے؟ شرکت ملک یہ ہے کہ 2 افراد کسی ایک چیز کے مالک ہوں۔ صحیح، اب یہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے ہیں، اس کے 2 بیٹوں کو وراثت میں کوئی ایک چیز ملی، ٹھیک ہے، اب یہ دونوں اس کے مالک ہیں۔ مالک، کسی نے ان کو تحفہ دیا یا کسی نے ان کے لیے وصیت کی، انہوں نے اس وصیت کو قبول کیا، صحیح، تو یہ مالک ہو جائیں گے۔ بعض اوقات اس میں بھی کاروبار کی صورتیں ہوتی ہیں، صحیح، جیسے والد کا انتقال ہوا، اب اس نے دکان چھوڑی، دکان میں مال بھی ہے، اب یہ دونوں اس کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ چاہیں تو اس میں آپس میں شرکت عقد وغیرہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسری صورت ہے جو ہمارے ہاں عمومی طور پر پائی جاتی ہے، اس کو شرکت عقد کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لوگوں کا مل کر آپس میں کاروبار کرنا۔ ٹھیک ہے، 2 لوگوں کا مل کر آپس میں کاروبار کرنا یا زیادہ لوگوں کا مل کر آپس میں کاروبار کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی علماء نے صورتیں بیان فرمائی ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں ہی طرف مال موجود ہوتا ہے، صحیح، 5 لاکھ روپے ایک نے دیا، 5 لاکھ روپے دوسرے نے دیا، اور مل کر انہوں نے کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ جو شرکت ہے اس کو کہا جاتا ہے مال کے ساتھ شرکت ٹھیک کرنا، ہے، شرکت بالمال ہے۔ صحیح، دوسری شرکت ہوتی ہے شرکت بالعمل۔ اب وہ شرکت بالعمل کیا ہے؟ جیسے میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ 2 لوگ ہیں، ایک کو ایک کام آتا ہے، دوسرے کو دوسرا کام آتا ہے۔ جیسے میں نے ایمبرائڈری کی آپ کو مثال دی تھی، کپڑے کے کام کی آپ کو مثال دی تھی۔ ٹھیک، ایک کو سلائی کرنا آتی ہے، دوسرے کو کپڑا رنگنا آتا ہے۔ اب یہ دونوں مل کے آپس میں شرکت کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کام لیں گے، ایک کام تم کرو گے، ایک کام میں کروں گا، جو بھی نفع ہوگا اس کی آپس میں پرسنٹیج وغیرہ طے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی صورت یہ ہے کہ 2 افراد مل کے آپس میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، ان کو شرکت بالوجوہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ٹھیک ہے، کہ مارکیٹ میں لوگ ان کو جانتے ہیں، یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، لوگ ان کو ادھار مال دے دیتے ہیں۔ صحیح، اب یہ دونوں ادھار مال خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اس سے جو بھی نفع وغیرہ حاصل ہوتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو ہماری جو گفتگو کا جو ابتدائیہ ہوگا وہ ہوگا اس شرکت سے جو شرکت مال کے ساتھ ہوتی ہے۔ 2 افراد مل کر کام کرتے ہیں، صحیح، ایک نے 5 لاکھ روپے دیے، دوسرے نے بھی 5 لاکھ روپے دے دیے، دونوں نے طے کر لیا کہ ہم اس کا سامان خریدیں گے اور بیچیں گے، جو بھی نفع ہوگا وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ اس شرکت کی جو ابتدائی شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرکت روپے پیسے کے ساتھ ہو سکتی ہے، صحیح، اور سونے چاندی کے ساتھ کرنا چاہیں تو سونے چاندی کے سکوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، زیورات وغیرہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، روپیہ پیسہ ہوگا تو روپے پیسے کے ساتھ یہ والی شرکت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک،
مدنی چینل کے ناظرین، یعنی ابھی جو ابتدائی ایک بیان کیا گیا، یعنی شرکت کے حوالے سے جو کاروبار میں شرکت ہوتی ہے اس کی ایک تمہیدی گفتگو ابھی مفتی صاحب نے فرمائی ہے، اس کی مختلف صورتیں بھی بیان کی، یعنی شرکت بالملک کس طرح ہوتی ہے، مال کے ساتھ کس طرح ہوتی ہے، شرکت وجوہ کس طرح ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمایا ابھی تو آپ نے جیسے نتیجہ بھی جو نکلا وہ یہ ہے کہ شرکت بالمال، یعنی دونوں طرف مثال کے طور پر 5-5 لاکھ روپے ہیں اور یہ 10 لاکھ ہو جائیں گے، پھر کاروبار شروع ہوگا۔ اگر ایک طرف مال ہو اور دوسری طرف کوئی چیز ہو، اشیاء ہو، جیسے کپڑا ہے دوسری طرف مال ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا پھر؟ یہ صورت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تیسرا ایک ان ہونا چاہتا ہے اس طرح بعض اوقات، جی یہ صورت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یا تو تیسرا ان ہونا چاہتا ہے جی یا ایک ہی فرد کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال کے طور پر آپ مثال لے لیں کہ کپڑے کی دکان ہے، ٹھیک ہے، اب دوسرا شخص یہ چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں مزید اس میں مال ڈال لوں ٹھیک ہے، تاکہ میرا کاروبار اچھا ہو ٹھیک جائے، ہے۔ اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اس کو بھی۔ آئیے ہم آپ کا ویڈیو جو سوال ہے اس کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عمیر رضا اتاری ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی آئٹم میں گراہک ہمارے سے کمی بیشی کرواتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی 60 روپے کی چیز ہو اور گراہک کہے کہ اسے میں کم کر دیجئے، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا نفع میں، تو کیا یہ کہنا جائز ہے؟ جی انشاءاللہ اس کا ہم جواب عرض کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جب ایک شخص دکاندار کے پاس جاتا ہے اور دکاندار سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، دکاندار اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ چیز 70 روپے کی دوں گا، گاہک کہتا ہے کہ 70 روپے میں نہیں، آپ مجھے 60 روپے میں دے دو۔ اب دکاندار گاہک کو کہتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تمہیں 60 روپے کی دوں گا تو مجھے نفع میں نقصان ہوگا، یعنی اس نے 50 روپے کی خریدی ہوتی ہے، 70 روپے کی بیچے گا تو 20 روپے نفع ہوگا، اور 60 کی بیچے گا تو 10 روپیہ نفع ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ والے الفاظ کہتا ہے تو اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، نہ سامنے والے کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی ہے، ایسا کہہ سکتا ہے، مگر عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ شاید کوئی ایسا کرتا ہوگا، عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ 50 روپے کی چیز خرید کے لے کر آئے ہیں، سامنے والا 60 روپے کی خریدنا چاہتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ 10 روپے نفع ابھی بھی ہو رہا تھا، یا سامنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، نفع دوسروں سے کما لیں گے۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ واقعتاً اگر ایسا ہی ہے کہ 10 روپے اس کو نفع پہنچ رہا ہے، 20 روپے نفع لینا چاہتا تھا، تو اب یہ واقعتاً نفع میں نقصان ہے۔ یہ تاجروں کی ایک اصطلاح ہے کہ نفع میں نقصان ہو جائے۔ جی اچھا حضور، جو بات چل رہی تھی ہماری اس حوالے سے اس کو کنٹینیو کریں، یعنی مال مطلب شریک ہوا، ایک آدمی آ کر خود دعوت پیش کرتا ہے کہ مجھے آپ شامل کر لیں چلتے کاروبار کے اندر، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عمومی طور پر یہ رائج ہے۔ جی بعض لوگ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اور بعض پھنس گئے کسی وجہ سے، جی مارکیٹ کا قرض بہت زیادہ ہو گیا، ان وجوہات کی بنا پر کسی دوسرے شخص کو شامل کرنا چاہتے جی ہیں۔ اب آفر چاہے دکاندار کی طرف سے ہو چاہے انویسٹ کرنے والے کی طرف سے ہو، ٹھیک، دونوں ہی صورتوں میں مطلقاً یوں نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس نے 5 لاکھ روپے اس کو دے دیا، اس نے اپنی ضرورت میں استعمال کر لیا، اب اس نے اپنی ضرورت میں 5 لاکھ روپے استعمال کر لیا اور منتھلی سامنے والے کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا جی ہے، اور اس کا 5 لاکھ روپے بھی اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ صحیح۔ یہ تو سیدھی سیدھی سود کی صورت ہے۔ اچھا سود ہو جائے گا۔ اگر شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار اس طرح سے شرکت نہیں ہو سکے گی۔ صحیح، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کے پاس دکان میں 10 لاکھ روپے کا مال رکھا ہوا ہے، صحیح، یہ 5 لاکھ روپے ملانا چاہتا ہے، صحیح، یا 3 لاکھ روپے ملانا چاہتا ہے، یا 2 لاکھ روپے ملانا چاہتا ہے، جتنی بھی رقم یہ ملانا چاہتا ہے۔ اب یہ اس کی دکان میں جائے گا، اس کو جا کر کہے کہ یہ 2 لاکھ روپے کا مال، آپ کی دکان میں جتنا مال رکھا ہوا ہے اس میں سے 2 لاکھ روپے کا مال میں خریدتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ خیال رہے، ایسا نہیں کرنا کہ یہ جو ریک لگا ہوا ہے اس والا 2 لاکھ کا مال خریدتا ہوں، صحیح، یا جو یہ ریک لگا ہوا ہے اس کا 2 لاکھ کا مال خریدتا ہوں، ایسا نہیں کریں گے، مطلقاً، بلکہ بطور مشاع خریدیں گے۔ ٹھیک ہے، بطور مشاع کا مطلب کیا ہے کہ جیسے موبائل کی دکان کی آپ صحیح، مثال لے لیں، اس کے پاس 100 موبائل رکھے ہوئے ہیں، صحیح، تو اب اگر یہ موبائل 10,000 روپے کا ہے اور
اس نے جو پیسے دیے ہیں ٹوٹل 10 لاکھ روپے کا مال تھا, اس نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں, تو اب اس موبائل کے اندر ان دونوں کا حصہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دکان میں جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے, جتنا بھی سامان رکھا ہوا ہے, ان دونوں کا اس میں حصہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کی شرکت ملک ہے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں اس مال کے مالک ہو گئے. صحیح ہے. اب جب دونوں اس مال کے مالک ہو گئے تو اب یہ کہیں گے کہ ہم اس میں شرکت عقد کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم دونوں مل کر اس میں کاروبار کریں گے. جو نفع ہوگا اس کی یہ پرسنٹیج ہوگی, اور نقصان تو شرکت کے اندر مال کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بات کی احتیاط اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ اس نے اس کو 5 لاکھ روپے دیے, جیسے عمومی طور پر ہوتا ہے. یہ تو ایک میں نے طریقہ بتا دیا. صحیح ہے. اب جب یہ طریقہ بھی انہوں نے کر لیا, دونوں مال کے مالک ہو گئے, انہوں نے شرکت عقد کر لی, اب آپس میں مل کر کاروبار کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تمہارا اور میرا دونوں کا ہمارا مال ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں کاروبار کریں گے اور نفع کی پرسنٹیج وغیرہ طے کر لی. ٹھیک ہے. مگر اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو پہلا دکاندار تھا, صحیح, اس نے مارکیٹ سے کچھ پیسے لینے بھی ہوں گے اور کچھ پیسے مارکیٹ میں دینے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کا حساب اس کو بالکل الگ تھلگ کرنا پڑے گا. صحیح, کیونکہ اب یہ ان دونوں کا مال ہو گیا. صحیح. اب ایسا نہیں کر سکتا کہ جو پہلا قرضہ اس نے اتارنا ہے یہ دونوں مالوں میں سے اتارتا رہے. صحیح. یا جو وہاں سے واپس آئے گا اس کو بھی اس کے اندر مکس کرتا رہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں, اس کا جو اپنا نفع ہوگا یہاں سے, صحیح, اس سے اپنا قرض اتارتا رہے. وہاں سے جو بھی رقم اس کو آئے گی, اس کے پاس آئے گی, اس کو یہ الگ تھلگ ہی رکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں نفع کی صورت کیا ہوگی؟ جیسے بھی اگرچہ آپ نے جواب میں فرمایا پرسنٹیج وغیرہ, لیکن نفع کس طرح ہوگا اس میں؟ نفع یہ دونوں آپس میں طے کر سکتے ہیں. صحیح, نفع دونوں کو طے کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک کے 4 لاکھ روپے ہیں, دوسرے کے 6 لاکھ روپے ہیں. کام بھی یہ طے کر لیا کہ دونوں ہی کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو نفع میں کمی بیشی کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نفع میں کمی بیشی کر سکتے ہیں. دونوں نے دکان کھول لی, اب یہ دکان پہ بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کے 6 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں, ایک کے 4 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں. اب جو جس کے 6 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نفع کچھ زیادہ ہو. صحیح. تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا نفع زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں اگر یہ بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ مثال کے طور پہ دونوں کا مال ہے 5-5 لاکھ روپے, تو کیا اب دونوں ہی کے لیے لازم ہے کہ دونوں کام کریں گے, یا ایک کام کرے گا دوسرا بھلے مطلب کچھ نہ کرے؟ دیکھیں, اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں. صحیح. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ طے ہوتا ہے کہ دونوں ہی کام کریں گے. ٹھیک ہے. اب بعد میں دوسرا شخص کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی بنا پہ کام نہیں کرتا. صحیح. تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں. اچھا. مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر دونوں کا کام کرنا طے پایا ہے, صحیح, اب جب ایک کام نہیں کرے گا, صحیح, اور نفع انہوں نے کہا تھا ہم برابر برابر تقسیم کریں گے, ٹھیک تو ہے, پھر آپس میں بدمزگی ہو جائے گی. صحیح, ایک تو شرعی اصول و ضوابط ہیں وہ اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ معاشرتی طور پر بھی بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اب ایسا یہ نہ کرے, جیسے مثال کے طور پہ اس کا طے ہوا تھا کہ یہ 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے دکان پہ وقت دے گا, صحیح, تو اس کو چاہیے کہ یہ اتنا وقت دے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ صورت ہو گئی کہ ایک کے پاس رقم اور دوسرے کے پاس مال سامان. صحیح. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہی سامان ہے, صحیح, رقم کسی کے پاس بھی نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ آپس میں دونوں شرکت کرنا چاہتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دکان والے کو نقصان ہو رہا ہے, صحیح, اس نے کہا میں اپنا مال اٹھا کے تمہاری دکان میں لا کے رکھ دیتا ہوں, یہیں بیٹھ کے دونوں کام کرتے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے بھی مطلقاً شرکت کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے. صحیح. اس میں یہ کرنا ہوگا کہ مثال کے طور پر اس کے پاس بھی 5 لاکھ روپے کا مال ہے, کپڑا رکھا ہوا ہے, اس کے پاس بھی 5 لاکھ روپے کا مال ہے, کپڑا رکھا ہوا ہے. اب جس طرح میں نے پہلے کہا تھا خرید و فروخت کا, صحیح, اسی طرح اب یہ کپڑے کے بدلے میں کپڑا بیچیں گے. صحیح. یہ اپنا آدھا کپڑا اس کے آدھے کپڑے کے بدلے میں بیچے گا, اور یہ والا اپنا آدھا کپڑا اس کے آدھے کپڑے کے بدلے میں بیچے گا. صحیح. اور بطور مشاع ہر تھان کے اندر, کپڑے کے ہر جز کے اندر دونوں کا حصہ ہو جائے گا. اب یہ کہا جائے گا کہ یہ دونوں اس مال کے 10 لاکھ روپے کے مال کے مالک ہو گئے. ٹھیک. اب یہ کہیں گے کہ اب ہم اس میں شرکت کریں گے, یعنی ہم مل کے کاروبار کریں گے. نفع کی پرسنٹیج یہ ہوگی اور نقصان کی پرسنٹیج یہ ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین, کتنا دلچسپ یہ سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ساری صورتیں رائج ہیں جس کی طرف نشاندہی بھی کی جا رہی ہے, اور اصل شرعی کیا حکم ہے اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. آئیے آپ کا ایک سوال جو ویڈیو سوال ہے اس کو ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فرید قادری ہے.
اور میرا ریئل اسٹیٹ سے میری اس فیلڈ سے واسطہ ہے. اس سلسلے میں مفتی صاحب سے سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں میری. کہ سوال یہ ہے حضرت کہ اگر کسی دو پارٹیوں کے بیچ میں ہم سودا کرواتے ہیں کسی بھی چیز کا یا مکان کا یا دکان شاپ کا, اگر وہ کسی وجہ سے وہ سودا کینسل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو جو سودے میں جو ٹوکن دیا جاتا ہے, جو بھی اس کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے, تو اگر وہ سودا کینسل ہونے میں وہ ٹوکن واپس کیا جائے گا یا رکھ لیا جائے گا؟ یہ جو ہے وہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا ایک ناصور ہی کہا جائے گا اس کو. جی. کہ ایک شخص ہے, اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. صحیح. ایک غریب نادار شخص ہے, اب اس نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے, پیسے جمع کرنے کے بعد اب اس نے کسی سے مکان خرید لیا. ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے ٹوکن دیا جاتا ہے, 15 لاکھ روپے کا مکان خریدا, 2 لاکھ روپے اس نے ٹوکن دے دیا. 3 مہینے کا وقت لیا گیا. اب 3 مہینے کے بعد اب اس کو رقم ادا کرنی تھی. بیچارے کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ اس کی رقم میں سے کچھ رقم یا اس کی ساری رقم کہیں پہ خرچ ہو گئی. اب یہ لے ہی نہیں سکتا, اس کے پاس ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس. اب آپ بتائیں, اب مارکیٹ کا جو اصول ہے وہ یہ اصول بنا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں خریدے گا تو اس نے جو 2 لاکھ روپے دیا تھا وہ اس کے پیسے ضبط کر لیے جائیں گے. آپ بتائیں اس بیچارے کے دل پہ کیا گزرے گی کہ جس نے اتنی مشکل سے پیسے جمع کیے اور اس کے 2 لاکھ روپے آپ نے اپنے پاس رکھ لیے. اس کی تازہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دارالفتہ اہل سنت میں اسی طرح کا ایک سائل آیا اور اس نے کہا کہ ٹوکن میں دے چکا ہوں, اگر میں نے رقم نہ دی تو میری ٹوکن کی رقم ضائع ہو جائے گی, اور مجھے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, میرے پاس رقم موجود ہی نہیں ہے. رشتہ داروں سے مانگ چکا ہوں, دوستوں سے مانگ چکا ہوں, کہیں سے نہیں ملی. اب آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں بینک سے لون لوں, سود پر قرض لوں, تاکہ میں جو 9 لاکھ روپے دے چکا ہوں میرا یہ 9 لاکھ روپے بچ جائے. تو یہ حرام ہے. بغیر کسی وجہ کے کسی کا یوں پیسہ لے لینا شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں جو شخص, اب یہ ایک طرح سے یہ مقروض ہو گیا, اس کو مہلت دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو مہلت دی جائے. چلیں ٹھیک ہے, اب وہ بیچارہ نہیں خرید سکتا تو آپ نہ بیچیں اس کو, جتنے اس نے پیسے دیے ہیں وہ پیسے اس کو واپس کر دیں. دوسری صورت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر بیچنے والے نے منع کر دیا, وہ بھی بیچارہ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ بیچنے والے نے منع کیا تو اب وہ 5 لاکھ روپے اگر ٹوکن ہوا تو اب 10 لاکھ روپے اس کو واپس کرے گا. بیچنے والے سے زیادہ رقم لینا نہ بیچنے کی وجہ سے یہ بھی حرام, اور مسلمان کا مال بلا وجہ کھانا ہے. اور اسی طرح سے خریدنے والا جب نہ خرید سکا اس کی ٹوکن منی ضبط کر لینا یہ بھی حرام ہے. مدنی چینل کے ناظرین, شرکت کا بڑا اہم موضوع چل رہا ہے اور کئی سوالات اس موضوع پر کر لیے گئے. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ مختلف صورتوں کا بیان آپ نے فرما دیا کہ اولاً دونوں پیسے برابر ملائیں گے, پھر کاروبار, پھر یہ بات بیان کی گئی کہ اگر چلتے کاروبار میں کوئی ان ہوگا تو اس کی کیا صورت ہوگی. نفع کے بارے میں بھی بتا دیا کہ نفع کی کیا صورت ہوگی. پھر یہ بھی بیان ہو گیا کہ دونوں کام کریں گے یا کوئی ایک کام کرے گا. اچھا, اگر نقصان ہوتا ہے, ظاہر نقصان بھی تو ہوگا, یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت فائدہ ہی ہوگا. جی. تو نقصان ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ دونوں کا برابر ہوگا یا کسی کا زیادہ ہوگا, کسی کا کم ہوگا, اس میں کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں, شرکت جو 3 طرح کی شرکت میں نے بیان کی ہے, جی جی, سب میں الگ الگ حکم ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا آج کا موضوع ہے شرکت بالمال, یعنی دونوں نے رقم ملائی اور رقم ملا کے کام کیا. ٹھیک. اس میں نفع کی پرسنٹیج تو آپس میں طے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی شرعی طور پر اجازت ہے, مگر جو نقصان ہے وہ آپس میں یہ لوگ طے نہیں کر سکتے. واہ. جیسے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ایک نے دیا, 5 لاکھ روپے دوسرے نے دیا. انہوں نے کہا کہ 60% نفع تمہارا ہوگا, 40% نفع میرا ہوگا, اور نقصان بھی ایسا ہی ہوگا. صحیح. اور مارکیٹ میں عمومی طور پر یہی رائج ہے. صحیح ہے. اور عقل میں آنے والی بات بظاہر یہ ہے, لگتی ہے, بظاہر لگتی ہے, مگر اگر حقیقت کو دیکھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو عقل میں آنے والی بات وہی ہے جو شریعت نے بیان کی. بے شک, بے شک. اب یہ سمجھتے یہی ہیں کہ نفع برابر ہے تو نقصان بھی برابر ہے. تو بات یہ ہے کہ نقصان مال کے اعتبار سے ہوگا. ٹھیک ہے. دونوں کے 5 لاکھ روپے ہیں. اب نفع چاہے ایک کو 90% مل رہا ہے, دوسرے کو 10% مل رہا ہے, آپس میں انہوں نے طے ایسا کیا. صحیح.
مگر جب بھی نقصان ہوگا تو وہ دونوں کا برابر برابر ہوگا کیونکہ مال برابر ہے. ٹھیک ہے. اگر مال برابر نہیں ہے، ایک کا 7% مال ہے، دوسرے کا 93% مال ہے، 93% مال ہے، ٹھیک. تو اب اگر 100 روپے کا نقصان ہوا تو جس نے 93% جس کا تھا 93 روپے اس کا ہوگا اور 7 روپے نقصان جو ہے وہ سامنے والے کا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی بہت پیاری بات یہ ارشاد فرمائی آپ نے، یعنی نقصان کے حوالے سے جی یعنی اصل یہ ہے کہ جو شریعت نے بیان فرمایا. جی. اچھا اس میں کیا یہ بھی آپ بیان فرمائیں گے کہ مثال کے طور پہ 5 لاکھ دونوں نے ملائے، نقصان کا بھی تو ہو گیا، نفع کا بھی، وقت کا بھی کیا تعین ہوگا کہ پارٹنرشپ ہماری 6 مہینے چلے گی، 10 مہینے چلے گی، 10 سال چلے گی، یا اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ وقت کا تعین کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا. کوئی حرج نہیں ہے، وقت کا تعین کر سکتے ہیں. اگر وقت کا تعین نہیں بھی کرتے، کاروبار کرتے رہتے ہیں اور جب شرکت ختم کرنا چاہیں تو دونوں آپس میں بیٹھ کر شرکت ختم کر لیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. عموماً اس کی جھگڑا بھی ہوتا ہے. شرعی طور پر اجازت. جھگڑا ہوتا ہے اور آج ہی شرکت ختم. جی وہ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کو نقصان پہنچتا ہے، صحیح. دونوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اسی وقت پھر دارالفتہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں. پہلے تو اپنی مرضی سے جو مارکیٹ میں رائج ہے، جو طریقہ ہے، اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. مگر یوں ہی جھگڑا ہوتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچتا ہے یا اب کاروبار ختم کیا تو اب ختم کیسے کریں؟ صحیح. تمہارا نقصان زیادہ ہوا یا میرا نقصان زیادہ ٹھیک ہوا، ہے. میں اتنے کیوں بھروں، میں صحیح. اتنے پیسے کیوں دوں؟ صحیح. اس طرح کی جب کیفیت ہوتی ہے تو پھر دارالفتہ میں معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں عمومی طور پر. اچھا ایک بات اور بتانے کی رہ گئی. جی. ویسے تو بہت ہی طویل موضوع ہے. صحیح. جب یہ دونوں کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کام تو ہم دونوں کریں گے. صحیح. میں 6 گھنٹے دکان پر دوں گا، تم 12 گھنٹے دے دینا. ٹھیک ہے. اب وہ سامنے والا کہتا ہے کہ اگر میں 12 گھنٹے دکان پہ دوں گا، ٹھیک ہے 6 گھنٹے تم نے دیے، 6 گھنٹے میں نے دیے، وہ تو برابر ہو گئے. صحیح. اب جو میں مزید 6 گھنٹے دے رہا ہوں اس کی میں اجرت لوں گا. اجرت. اس کی جیسے ایک ملازم اجرت لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی میں آپ سے اجرت لوں گا، تو اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ تو خود اپنے آپ کو اجیر رکھنا ہوگا کہ خود ہی اپنے پاس ملازم ہے. ٹھیک ہے. اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ سمجھتے ہیں تو شریعت نے راستہ دیا ہے. صحیح ہے. وہ سمجھتا ہے میں 12 گھنٹے کام کروں گا، میں نے مال بھی زیادہ لگایا ہوا ہے اور سامنے والا کام کم کر رہا ہے، اس کا مال بھی کم لگا، یا مال برابر ہے میں کام زیادہ کر رہا ہوں. تو اب اگر انہوں نے پرسنٹیج 60% اور 40% رکھی تھی، صحیح. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں 6 گھنٹے کی اجرت بھی لینا چاہتا ہوں، تو اب وہ 6 گھنٹے کی اجرت طے نہ کریں. صحیح. آپس میں یہ طے کریں کہ نفع 65 اور 35 کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ جو زیادہ ٹائم دے رہا ہے، جو زیادہ وقت دے رہا ہے، اس کو نفع زیادہ مل جائے. ٹھیک ہے. یہ جو اجرت والا سلسلہ ہے یہ نہ کیا جائے. کسی تیسرے شخص کو تو رکھ سکتے ہیں کام پر، صحیح. اس کو اجرت بھی دی جا سکتی ہے جو ان کا شریک نہیں ہے. ٹھیک. مگر خود ہی کہیں کہ میں اجیر بھی ہوں اور کاروبار بھی میرا ہے، صحیح. اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت پیاری بات ایک سامنے آئی کہ عموماً اس طرح کی جو پارٹنرشپ ہوتی ہے جب اس کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے، تو وہ صورت بنتی ہے جھگڑے کی. اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس وقت پھر دارالفتہ تشریف لاتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو، اللہ کرے ایسا دور آئے، یہ ذہن ہمارا بن جائے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں سب سے پہلے شرعی رہنمائی لیں کہ آیا یہ کام کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کی شرعی رہنمائی کیا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جو ناجائز ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جو جائز ہیں، جو شریعت کے مطابق ہیں، جس پر ہمیں یہ کام کرنا ہے. اگر یہ پہلے سے اس پر اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل جھگڑے کی صورت ہی پیدا نہیں ہوگی اور مزید برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. مزید کیا ارشاد فرمائیں گے آپ اس حوالے سے کہ ایک شریک کو پارٹنرشپ کے اندر اس شرکت میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اولاً تو جب یہ دونوں آپس میں شرکت کرتے ہیں جی تو شرکت میں آپس میں ان دونوں کو بیٹھ کر اچھی طرح سے اولاً تو آپس کی گفتگو کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. آپس کی گفتگو کرنے کے بعد یہ جیسا بھی ایگریمنٹ بنانا چاہتے ہیں، عمومی طور پر مارکیٹ میں ایگریمنٹ وغیرہ بھی بنتے ہیں، جیسا بھی ایگریمنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ایگریمنٹ بنائیں اور اس کے بعد سب سے پہلا کام کریں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کو چیک کروا لیں. ٹھیک ہے. کہ کیا آیا یہ جو میں نے کیا ہے، یہ جو ہم ایگریمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ایگریمنٹ کرنا ہمارا درست ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے جو مین فیکٹر ہے، سب سے جو مین بات ہے، جو جیسے میں نے حدیث مبارکہ شروع میں بیان کی تھی کہ جب آپس میں کام کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ خیانت قطعی طور پہ نہ کریں. ٹھیک. نیت، ہاں درست، نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائی کا مال ہے، اس کو بھی نفع پہنچے گا، میرا مال ہے مجھے بھی نفع پہنچے گا. جب مال دونوں کا آپس میں مل جائے گا
تو نفع جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، دونوں کو صحیح۔ اچھا نفع مل جائے گا۔ تو ٹھیک۔ اچھی نیت ہونی چاہیے اور سامنے والے کو نقصان بھی نہ پہنچائے، ٹھیک۔ اور شرکت کے جو اصول و ضوابط ہیں صحیح۔ ان کو بھی ضروری طور پر مد نظر رکھا جائے۔ جیسے ایک میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے آپس میں گفتگو ہوئی، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر مال لے کر نہیں جانا، صحیح۔ وجہ ہے اگر یہ مال لے کر وہاں جاتا ہے تو اس کا مال چھن جانے کا اندیشہ ہے، ظاہر ہے، چوری ہو خطرہ۔ جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فلاں شخص کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، صحیح۔ اس طرح کی اگر کنڈیشنز وغیرہ انہوں نے آپس میں لگا لی ہیں ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے اوپر ان کو عمل کرنا ٹھیک۔ ہوگا۔ مال میں جان بوجھ کر اگر نقصان کریں گے، جان بوجھ کر نقصان پہنچائیں گے تو اس کا خمیازہ بھی جس نے نقصان پہنچایا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، شرکت کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔